اسلم نے پہلے دوستی کے نام پر اپنے دوست زبیر کو بیوقوف بنایا اور پھر زینت کی بے بسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے ہراس کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک صاحب نے زینت کو بچا لیا اور پھر اب تو اسلم نے حد ہی کر دی۔ اس نے زبیر کی بیماری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، اور یہی بات جب زبیر کے اسٹور کیپر وزیر کو پتہ چلی تو اس نے باتوں باتوں میں زبیر کو بتانے کی کوشش کی، لیکن وہ بتا نہ سکا۔ اب کیا یہ بات زبیر کو پتہ چل جائے گی اور وہ کیا کرے گا؟ جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ ستارہ اور جہانگیر جو زبیر کے گھر والوں کو زہر دے کر یہاں سے فرار ہو چکے تھے، جب وہ جہانگیر کے دوست بھائی جی کے پاس جاتے ہیں تو بھائی جی بھی ستارہ کے حسن کے سامنے ہار جاتے ہیں۔ انہیں ستارہ بہت پسند آتی ہے اور ستارہ ہمیشہ کی لالچی وہ بھی بھائی جی کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے۔ جہانگیر بار بار ستارہ کو وارن کرتا ہے کہ بھائی جی اچھی انسان نہیں ہے، لیکن ستارہ ان کی ایک نہیں سنتی ہے۔ آخر کو ستارہ نے سبق تو سیکھنا ہی ہے تو کیوں نہ یہیں پہ سیکھ لے۔ جہانگیر جو بار بار ستارہ کو کہتا ہے کہ وہ بھائی جی کے ساتھ گھومے پھرے نہیں، بلکہ دونوں میں سے ایک بندہ زیورات کے پاس رکے جو کہ انہوں نے زبیر کے گھر سے چوری کیے ہیں، لیکن ستارہ اس کی ایک نہیں مانتی اور وہ دونوں یہ نہیں جانتے کہ زیورات یہاں پر کہاں چوری ہونے ہیں، زیورات تو پہلے ہی چوری ہو چکے ہیں۔ اب جب ستارہ بھائی جی کے ساتھ گھومنے کے لیے جائے گی تو اس کے جانے کے بعد زبیر وہاں سے زیورات دیکھے گا تو زیورات اس کو نہیں ملیں گے، اور جب یہ بات وہ ستارہ کو بتائے گا تو ستارہ اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دے گی۔ وہ اسے کہے گی کہ تم چور ہو، تم دھوکے باز ہو، کیونکہ تم نے ہی زیورات چوری کی ہیں۔ اور پھر بھائی جی بھی ستارہ کو بتا دیں گے کہ وہ ایک جھوٹا مکار انسان ہے جس کے پاس ستارہ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر ستارہ خوش رہنا چاہتی ہے تو اسے بھائی جی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ اور دوسری جانب زبیر جس کو زینت کی بہت یاد آ رہی ہے اور اپنی بچیوں کو بہت زیادہ مس کر رہا ہے، وہ بار بار ڈر جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں ہی زینت سے معافی مانگ لوں تاکہ اس عبرتناک سزا سے بچ سکوں۔ تو اس کی والدہ اسے کہتی ہیں تو کہ تم خواہ مخواہ ہی پریشان ہو رہے ہو، زینت منحوس کو یاد نہ کرو کیونکہ یہ سب اس کی وجہ سے نہیں ہوا ہے۔ لیکن زبیر کہتا ہے کہ یہ سب میری بیٹیوں کی یا میری بیوی کی بد دعا ہے، اور شاید ایسا ہی ہے۔ اسلم نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے سدرا کو اپنی جانب متوجہ کر لیا ہے۔ جب یہ بات وزیر کو پتہ چلتی ہے تو وہ زبیر کو بتانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے موقع نہیں ملتا ہے۔ کیا سدرا اسلم کے جال میں پھنس جائے گی یا زبیر اس بار سدرا کو اس گڑھے میں گرنے سے بچا لے گا؟ جاننے کے لیے میری نیکسٹ ویڈیو تک کا انتظار کریں۔ شکریہ۔